وہ بیماری نہیں جس کا علاج نہ ملے، کیونکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ زمین پہ پہلے اللہ تبارک و تعالی علاج پیدا کرتا ہے، بعد میں وہ بیماری آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا، لیکن بندے خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، وہ یہ اسی وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جیسے بیماری ہو، ڈاکٹروں کے طرف صرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہاں، ڈاکٹر پہچانتے ہیں کہ یہ کون سی بیماری ہے، وہ آپ کی باڈی کی نالج رکھتے ہیں، لیکن پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، جس کو استخارہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں، پھر دیکھو کتنی آسانی ہوتی ہے۔ یہ تو کام آسان ہے بالکل۔ 2 رکعت نفل پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اے اللہ مجھے یہ بیماری ہوئی ہے، مجھے بھی صحیح پتہ نہیں اس بیماری کا کیا نام ہے، کیا علاج ہے، یہ تو آپ ہی خود جانتے ہیں، اور آپ کے حکم کے علاوہ نہ کوئی بیماری آتی ہے اور نہ کسی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ مجھے وہ راہ دکھا جہاں میرا علاج ہے، دیکھو کیسے علاج ملتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثبوت ہے، کئی دلائل ہیں کہ لا علاج بیماری کوئی بھی نہیں ہوتی، وہ بیماری نہیں، وہ اور کچھ ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے اوپر جنات، پری یا اور کوئی مصیبت ہے یا جنات کا سایہ ہے، تو وہ تو بیماری علاج میں نہیں چھوڑے گی نا۔ کسی کو نظر لگ گئی، اس کا علاج نہیں ہوتا، وہ ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے۔ کسی کے اوپر پری کا سایہ ہے، جنات کا سایہ ہے، تو اسی کے اوپر ڈاکٹر کتنی بھی محنت کرے، کتنی بھی سرچ کرے، اسی کا علاج نہیں مل سکتا۔ کئی ڈاکٹر خود، کئی مولوی صاحبان خود ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں۔ وہ پہچانتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی دکان چلانے کے لیے یہ کبھی نہیں کہتے کہ اس بیماری کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کسی مولوی کے پاس جاؤ۔ کوئی ڈاکٹر، کبھی کوئی ایماندار ڈاکٹر ہوتا ہے جو ایسے لوگوں کو کہتا ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا اس کے پاس، وہ کہتا ہے کہ یار آپ کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤ، آپ کسی پیر کے پاس جاؤ، کیونکہ میں نے اتنا علاج کیا اور اسی کے فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ بھی ایک علامت ہے۔ ایک دن ڈاکٹر کہے کہ ایک بیماری یہ بیماری ہے، دوسرے دن بولے کہ نہیں یہ نہیں ہے وہ ہے، یا ایسا بولے کہ یہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ وہ بھی ہے، 2 3 4 بیماری، یہ بھی بیماری نہیں ہے، یہ جادو کا اثر ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے۔ نقش سلیمانی، یہ نقش حضرت سلیمان علیہ السلام لکھتے یا نہیں لکھتے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اس بات کا ثبوت ہے کہ جن الفاظ سے یہ نقش بنایا گیا ہے وہ الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام استعمال کرتے تھے اپنے خطوط میں، اپنی لکھیت میں۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے الفاظ۔ یہ 2 آیتیں ہیں جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اس طرح خط لکھتے تھے۔ یہ ان آیات سے یہ تعویذ بنایا گیا ہے، اور یہ میں نے تو خود استعمال کیا ہے الحمدللہ 40-45 سال، اور اسی سے بہت اچھا رزلٹ نکلتا ہے۔ ایک تعویذ ہے جس کا نام ہے نقش سلیمانی،
وہ تعویذ کسی بھی مریض کو کوئی بھی بیماری ہے اس کے اوپر گھما کے، جس کو کہتے ہیں تعویذ اتار کے، مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ ہوتے ہیں، تو میں ایسی زبان بول رہا ہوں جو سب کو سمجھ میں آئے۔ 7 مرتبہ آدمی کے اوپر گھما کے پھر وہ تعویذ جلائیں، اور تعویذ گھماتے وقت یا تعویذ جلاتے وقت یہی دل میں ارادہ ہو کہ اس آدمی کے اوپر جتنی بھی کچھ بیماری ہے یا جو شیطانی اثرات ہیں وہ میں اس تعویذ کے ساتھ جلا رہا ہوں۔ انشاء اللہ تعالی پہلے یا دوسرے دن فائدہ ہو جائے گا، لیکن یہ تعویذ آپ کو جلانا ہے 40 دن تک۔ بھلے بیماری ختم ہو جائے پھر بھی یہ تعویذ جلانا ہے۔ اب آپ بولیں گے یہ تعویذ کیسے ہم لکھیں؟ پرنٹ نکلواؤ، کسی دکان پہ جاؤ، آپ کے لیے پرنٹ نکل آئے گی، اور وہ تو سستی ہوتی ہے مولوی صاحب سے بھی، مولوی صاحب زیادہ پیسہ لے گا، اور 40 تعویذ کا پرنٹ کا اتنا پیسہ نہیں بنتا۔ اور دوسرا تعویذ جو ہے تعویذ نقش بندی، یہ نقش بندی حضرات سے ثابت ہے کہ وہ یہ تعویذ استعمال کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ یہ بڑوں سے بڑے بڑے کتاب جتنے بھی ہیں تعویذوں کے، اسی میں یہ 2 تعویذ آپ کو ضرور ملیں گے۔ تیسری ایک دعا بھی آپ کو ملے گی جو فرشتوں کو حکم دینا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے یہ میرا کام کرو، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس میں مل جائے گی میرے چینل پہ، وہ میں نے ریکارڈ پہلے کی ہے۔ یہ 2 تعویذ ایسے کتابوں میں جو بڑے کتاب ہیں پہلے سے جو آ رہے ہیں ان میں انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں۔ باقی آج کل جو بے روزگاری کی وجہ سے پروفیسر حضرات کتاب لکھ رہے ہیں، زیادہ تر لکھا ہوتا ہے پروفیسر فلاں پروفیسر فلاں، یہ بھائی پروفیسر کا کام نہیں ہے، اس میں علم کا کام نہیں ہے، یہ درویشوں کا کام ہے۔ وہ تو پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں، وہ آگے والے کتابوں کو فالو نہیں کرتے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بنا کر جو ہے کتاب بھر دیتے ہیں، اسی کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ باقی جو صحیح تعویذوں کے کتاب ہیں جن میں عملیات کا انداز ہے، عملیات کا اثر ہے، اسی میں یہ آپ کو ملے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ کو پتہ تو ضرور ہوگا، لیکن پھر بھی مختصر کہانی میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ وہ تھے کون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سلیمان بن داؤد علیہ السلام تھے، یعنی داؤد علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اور داؤد علیہ السلام کون تھے؟ داؤد علیہ السلام ایک مسلمانوں کے بادشاہ کا سپاہی تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے فتح دینا، اور بادشاہ نے اعلان کیا تھا جو اس بڑے کافر کو مارے گا اس کو میں اپنی بیٹی دوں گا۔ وہ مسلمان بادشاہ تھا اور اللہ کے حکم سے ہی بادشاہ بنا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو 3 پتھر ملے، 3 پتھر حضرت داؤد علیہ السلام کو ملے، جن سے آواز حضرت داؤد علیہ السلام نے سنا، وہ آپس میں کہہ رہے تھے جو ہمیں اٹھائے گا وہ مارے گا اس کافر کو، وہ مر جائے گا۔ تو جب اس نے اپنے تھیلے میں ڈالا تو جب تھیلے سے نکالے تو وہ تینوں سے ایک پتھر بن گیا، 3 تھے تینوں سے ایک بن گیا اور گول سا پتھر بن گیا۔ جب مقابلے پہ اترے تو بادشاہ سے، جو مسلمان بادشاہ تھا، اسی سے حضرت داؤد علیہ السلام نے ریکویسٹ کی کہ پہلے مجھے چھوڑو، میں اس کافر کو ماروں گا۔ تو اس بادشاہ نے وہ بات مان لی اور اسی کو اجازت دی۔ اسے نہ کوئی تلوار اٹھائی نہ کوئی اور اسلحہ اٹھایا، سیدھا سیدھا وہ پتھر اٹھا کے اس کافر کے سامنے گیا۔ وہ بہت مشہور کافر تھا، لوگ اس سے تنگ تھے، تو اسی کے سامنے گیا تو وہ دیکھ کر بولنے لگا، اے لڑکے کیا کرو گے؟ آپ میرا مقابلہ کرو گے؟ ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا تو ہاں میں آپ کا مقابلہ کروں گا۔
تو بھائی کیسے مقابلہ کرو گے؟ آپ کے پاس اسلحہ کیا ہے؟ نوجوان مسلمان یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو اس پتھر سے ماروں گا، تو وہ ہنسنے لگا، ارے یہ پتھر مجھے کیا کرے گا، میں کتا تھوڑا ہی ہوں؟ نہیں، آپ کتے ہو، اور یہ پتھر آپ کو ایک ہی کافی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک راز تھا، اور اس دعا کی برکت تھی جو داؤد علیہ السلام نے پہلے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ پتھر مارا، ایک ہی پتھر سے وہ ظالم مر گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پروموشن ہونا شروع ہو گیا، ابھی بادشاہ کی بیٹی مل گئی، تو بادشاہت بھی وہیں سے ہی ملی، داماد تھا بادشاہ کا، اسی کے بعد داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے نبی بھی مقرر کر دیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا آواز اتنا تو اچھا تھا کہ پرندے یا اور مخلوقات بھی اس کا آواز سنتی تھی، اور پرندے اوپر کھڑے ہو کر قطاریں لگا کے آواز سنتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا بیٹا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہو گیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا برگزیدہ نبی تھا، نبی کا بیٹا نبی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فضیلت دی کہ پوری مخلوقات پہ حکومت دی۔ ہوا پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت چلتا تھا، جس طرف حکم دے ہوا پہ اڑتا جائے۔ جیسے آج کل جہاز اڑ رہے ہیں، لیکن یہ بھی خراب بھی ہو سکتے ہیں اور ایکسیڈنٹ بھی کرتے ہیں، نہ ہوا میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا تھا اور نہ ہی کبھی خراب ہوتا تھا، اور جیسی رفتار حکم کرے ویسی ہو جاتی تھی۔ بی بی بلقیس علیہ السلام پہلے تو کافر تھی، بت پرست تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آنے کے بعد تو بیوی بن گئی۔ اس کا واقعہ بھی اس طرح ہے کہ اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے دعوت قبول کی، تو جب وہ بی بی بلقیس راستے میں تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ماتحتوں کو کہا جو بھی کچہری میں تھے، اس میں جن بھی تھے جس کا نام عفریت تھا، یہ قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے۔ تو عفریت نے کہا تھا کہ یہ میں تخت لاؤں گا کچہری پوری ہونے سے پہلے، یعنی صبح کو کچہری شروع ہوئی، ہو سکتا ہے شام تک یا اسی سے بھی پہلے، دربار ختم ہونے سے پہلے میں یہ تخت آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ وہ بلقیس دوسرے ملک کی بادشاہ تھی، وہ بھی شہزادی کا تخت یہاں پہ پہنچانا تھا۔ اور ایک تھا انسان جو کتاب کا علم رکھتا تھا، علم کی فضیلت جنات وغیرہ سے زیادہ ہے، اور الحمدللہ آج بھی زیادہ ہے۔ جنات وغیرہ علم والے لوگوں کے پیچھے ہوتے ہیں، ان کے مرید ہوتے ہیں اور ان کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کے کام کرتے رہتے ہیں۔ کتنا بھی سرکش جن ہو اور قرآن پاک کے عمل کرنے والا عامل سامنے آ جائے، اللہ کا ولی سامنے آ جائے، تو جن چیخنا شروع کرے گا اور اپنا کام جو برا کرتا تھا، کسی انسان کو تنگ کرتا تھا، بالکل چھوڑ دے گا، پوری زندگی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو اپنی دکان چلانی ہوتی ہے کہ بھائی مہینے کا تعویذ لے کے جاؤ۔ ایک انسان نے یہ دعویٰ کی کہ یہ میں تخت لاؤں گا آپ کے پاس، آنکھ بند کرو پھر کھولو۔ تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئے، تو میرا بھی ایسا ہی ہے، اور یہاں پہ بھی وہی ڈیکوریشن ہے، وہاں پہ بھی وہی ہے، یہ کیسے ہوا ہے؟ پھر اس کو بتایا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوت دی ہے، یہ آپ والا ہی ہے، اپنا پہچان لو۔ یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کی بیوی بی بی بلقیس، اور مسلمان اور جنات کی قوت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی فضیلت دی تھی، اس نے دعا مانگی تھی